دنیا میں مطمئن اللہ سے نہیں ہو رہا، آخرت میں اللہ سے مطمئن ہوگا کیا؟ اس نے تو دنیا بھی گنوا رہا ہے اور آخرت بھی گنوا رہا ہے. دنیا میں یہ خود آگ میں جل رہا ہے، آخرت میں اللہ نے اس کو جلا کر رکھ دینا ہے. اس وجہ سے افسوس ہوتا ہے کہ اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے جو اللہ نے عطا کیا اس سے تو اچھا کچھ ہے ہی نہیں. دیکھیں میری نظر میں تو یہ جو جیلسی فیکٹر ہوتا ہے نا، جیسے اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ جس کے پاس جتنا اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے نا، یہ جو ایک گندگی ہے نا دل کے اندر جیلسی فیکٹر کی، اللہ اس کو دنیا جہان کی دولت دیتے یہ اس کے دل سے نہیں ختم ہو سکتی. آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ ملینر کے بعد بلینر بننے کے بعد بھی اس کے اندر سے یہ حسد اور یہ جو ہے نا جیلسی فیکٹر نہیں ختم ہو سکتا. ایک بندہ ہے جس کو اللہ کم کھلا رہا ہے بنسبت میرے، مجھے اللہ بھی کھلا رہا ہے دن رات، اس کو بھی کھلا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے نیچے درجے پہ رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ میرے سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو وہ میرے سے زیادہ کامیاب انسان. بالکل کامیاب انسان ہے. تو جیلسی فیکٹر اگر جس انسان کے اندر ہے تو وہ نہ دنیا میں کامیاب ہے، اللہ اس کو دنیا جہان کی نعمتیں دے دے، وہ تب بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا. وہ اس کی نظر اپنے سے آگے ہی ہوگی، اپنے سے آگے، چاہے وہ علم کے میدان میں ہو. یہاں پہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں. اچھا اس میں ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ علم کے اندر نا مطلب سیکھنے اور سکھانے کی دنیا میں جیلسی فیکٹر کسی حد تک جائز ہے انسان کے لیے. جائز نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، ہرس کریں. مثال کے طور پہ میں قرآن میں آپ کو بیان کروں، سچی بات ہے، مجھے بڑا ہرس ہوتا ہے جب میں آپ کو قرآن کی تلاوت کرتا دیکھتا ہوں. مجھے بڑی وہ ہوتی ہے کہ یار میں ایسے کیوں نہیں کر پاتا، جو خوبصورت آواز اللہ نے مجھے کیوں نہیں دی، مجھے اس وقت میں ہرس کیوں نہیں کروایا میرے ماں باپ نے. مجھے بڑی ہرس ہوتی ہے. عمر بھائی کو دیکھتا ہوں، وہ ماشاء اللہ یار کہ شاندار آواز میں تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ان کے پیچھے پڑھاؤ کہ بھائی میری اس آج کل تو وہ آپ کو سکھا بھی. سچی بات ہے بھائی، شرم نہیں ہے. ہاں بالکل، یہ جو سیکھنے والی بات ہے نا، اس کو میں آگے بڑھاؤں. یہ جو حسد، اب دو راستے ہیں، میں چلتا رہوں کرتا رہوں، یا میں آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں. آپ لوگ ماہر ہو یار، مجھے بتاؤ نا آپ لوگ ماہر کیسے بنے. آج جی سے ان کی ساری سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ ہم لوگ آپ کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ ٹائم کے لیے نا 15 منٹ کے لیے صحیح آپ ہمارے اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں. عمر بھائی آپ کے ٹیچر بن جاتے ہیں، آپ ان کے اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ چیز ہونی چاہیے اس معاملے میں نا. جیلسی کرنا، ہمارے قاری صاحب ہمیں کہتے تھے، آج وہ اللہ کو پیار ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو شہادت کا رتبہ دیا، تو وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ آپ اچھی قرأت کر رہے ہیں. ہمیں مثال دیتے تھے کہ آصف بھائی اچھی قرأت کر رہے ہیں، آپ نے اس سے اچھی کرنی ہے، آپ نے اس سے جیلس ہونا ہے، اس کے دل میں بغض رکھ لیں، کینہ رکھ لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ نے اس سے اچھا پڑھنا ہے. تو اس وقت ہم یہ سوچتے تھے، میں نے کہا یار گھر میں ماما بابا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی سے جیلس نہیں ہونا، کسی کو اللہ نے اچھا دیا ہے تو آپ کو آپ کے نصیب کا یہ، یہاں قاری صاحب یہ بات کریں تو پھر اس جو ہے نا جستجو میں لگ گیا کہ یار یہ ہے کیا چیز. دو چیزوں میں ہے، علم کے معاملے میں اور ایسے شخص کے معاملے میں جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا ہوں. نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ علم کے معاملے میں بھی اگر کوئی بندہ جیلس ہو رہا تو 100% رائٹ ہو رہا ہے. بعض اوقات ایسے علماء کرام بھی ہے کہ اسٹیج پہ جیلس نہیں، ہرس کہ اللہ مجھے بھی دے، اللہ بھی یہ کروں. نہیں تو اللہ سے توقع کرے نا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ چلو اس کو نہیں دے رہا، ایک بندہ اچھی تقریر کر رہا ہے، اچھی تلاوت کر رہا ہے، وہ اللہ سے دعا کرے، ہرس کرے، ٹھیک ہے، دل میں اپنے نیت رکھے کہ اللہ مجھے بھی اس جیسا، اس سے بہتر بنا دے. لیکن جس سے بہتر وہ بننے کی خواہش کر رہا ہے، کم سے کم اس کے لیے دل میں برائی تو نہ پیدا کرے، اس کے لیے راستے تو نہ تنگ کرے نا کہ یار اگر مجھ سے پہلے فلاں قاری صاحب کا نام آ گیا، یہ تو دھوم مچا دے گا، تقریر کر لے گا، مجھے کون سنے گا. تو یہ بات دل میں نہ آئے. اگر یہ بات دل میں آئے گی تو اس کا عمل، اس کی نیت سب بیکار ہے اللہ کی نظر. اب میں